السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو فل واچ کیجئے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے عجیب و غریب شخص کے بارے میں ہے جو نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی مختلف مخلوق میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود اس جیسا انسان دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اتنا لمبا تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اسے سورج سے بھون کر کھاتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا یہ شخص 3100 سال تک یہ زندہ رہا۔ تاریخ نے اس کا نام اوج بن انق بتایا ہے، اور یہ شخص اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس کا قد اور لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ اوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی اوج کے بطن سے پیدا ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اوج بن انق اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلیاں پکڑ لیتا اور سورج کے قریب کر کے اسے بھون کر کھاتا، اور جب اسے پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو نچوڑ کر پانی پیتا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ پانی اس کے ٹخنوں تک تھا۔ طوفان نوح کا پانی جو پہاڑوں سے بھی 40 گز بلند تھا، لیکن وہ پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ زندہ رہا۔ اس کی عمر 3200 سال تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے، لیکن وہاں ایک ظالم اور جابر قوم آباد تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کروائیں، انہیں وہاں سے نکال دو، اور اس جنگ کو جنگ عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 افراد کو چن لو، اور ان 12 قبیلوں سے 12 سردار منتخب کیے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا، اور آپ نے ان 12 سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لو اور انہیں دعوت حق پہنچاؤ۔ اگر وہ دعوت حق سے انکار کریں تو انہیں جنگ سے آمادہ کریں اور واپس آ جاؤ۔ اب روایات بتاتی ہے کہ جب وہ دوبارہ سردار ملک شام گئے تو اس وقت وہاں کا جو حاکم تھا وہ اوج بن انق تھا۔ اب ان 12 سرداروں نے اوج بن انق کو دعوت حق دی، جسے سن کر وہ غضبناک ہوا۔ ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دوں، لیکن جب اوج بن انق نے ان 12 سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا اور انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب یہ 12 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔
جب اوج بن انک نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے جنگ کے لیے آ رہا ہے تو اسے غضبناک غصہ آیا۔ اس نے ایک پہاڑ کا ٹکڑا اپنے سر پر رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو حکم دیا کہ وہ اس پہاڑ نما پتھر میں سوراخ کر دے، کیونکہ اس پرندے نے حکم خدا سے اس پتھر میں سوراخ کر دیا اور وہ پتھر اس کے گلے کا توپ بن گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر ایک عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ اوج بن انک وہاں ہی مر گیا اور دریائے نیل پر ایک عرصے تک اس کی ہڈی کا پل بنا رہا، اور یوں یہ ملوت وصل جہنم ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔